جیسے نا بچے چھوٹے ہو نا, میاں بیوی کے جھگڑے ہوں تو لگ نہیں رہا ہوتا کچھ خراب ہو رہا ہے, وہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کمپاؤنڈنگ اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ان کو ایک ایسا ماحول دیا جس میں انسیکیورٹی ہے. یہ بڑے ہو کے پتہ لگتا ہے وہ خراب ہو گئے, وہ تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, اس وقت نہیں پتہ لگتا. پرسنالٹی ڈس آرڈرز, موڈ ڈس آرڈرز, نشے کی طرف جانے کا رجحان. چند دن پہلے میں ایک ریہیب میں گیا. ریہیب رجا پوجا ریہیب تھا نا, یعنی ریہیب پہ بھیجنا, گورنمنٹ کے تو ریہیب شاید کم ہی ہے جی, پرائیویٹ ہی. تو وہاں ایلیٹ کمیونٹی کے بچے تھے سارے. ایک بچے کا علاج 18 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے کا. ریلیپس ہونے کی ریشو جو ہے وہ 90% ہے. جو نشہ ہے اللہ نہ کرے آئسیاں, موت ہے, کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹرز اڑ جاتے ہیں بندے. آپ کی اپنی ول ہی ختم ہوگی. اگر آپ کو پتہ لگے میرا ہاتھ میرا دشمن ہو گیا اور یہ ہاتھ منہ پہ آ جاتا خود بخود, تو کیا ہوگا آپ کا جینا. اگر آپ کی باڈی کی ول آپ کے پاس نہیں رہی, وہ نشے کے پاس چلی گئی ہے. اور بڑے مسائل ہیں, مطلب ان کے لیے ایک اپنی میرٹل لائف. میں قانون نہیں بتا رہا, دیکھیں جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ حتمی بات ہے, میں حتمی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں غلطی سے میڈیکل کی کلاس میں چلا گیا. یعنی میں کسی دوست کو ملنے گیا تھا تو کلاسز ہو رہی تھی میڈیکل کالج میں, ایک کلاس میں بیٹھ گیا. پرانی بات. تو کہتے ہیں میں بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کسی کے فادر مدر دونوں کو شوگر ہے. تو کہتے ہیں وہ کلاس کیونکہ بڑی ہوتی تھی, آج کل نا کلاسز چھوٹی ہوگی میڈیکل, ایک بڑی موب تھا, یعنی کہ تھیٹر سٹائل کلاس تھی. ہاں بڑی. تو کہتے ہیں میں نے ریز مائی ہینڈ. اس نے کہا جی آپ میں سے ساری کلاس میں سے کوئی ایسا ہے جس کی فادر مدر دونوں کو ہارٹ کا پرابلم. کہتا پھر میرا ہاتھ کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جینٹل مین, میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے بائی جینز کہ آپ کو شوگر اور ہارٹ. تو کہتا میں کیونکہ کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, سارے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا سر ویئر از دی سولوشن, واٹ از دی سولوشن. اس نے کہا سولوشن از پلے گراؤنڈ. آپ نے کبھی گراؤنڈ نہیں چھوڑا. اور میرے وہ دوست جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال 60. اور آج صبح مجھے ملنے آئے ہوئے تھے اور میں ان کو کہوں 50 کے لگتے. میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, ان کا نام ہے ڈاکٹر شہزاد بسرا. آپ ان کا یوٹیوب چینل سرچ کیجیے گا, ٹھیک ہے. وہ ہاف ایسا فٹ آج آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی 50 دے لگ دے ہو, کہ نا ہم 60 میں ریٹائر ہونے والا ہوں. اور وجہ کیا ہے, اسپورٹس مین ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی میں اسپورٹس مین ہوں, ورثہ والے. تو وہ کہہ لیجئے کہ اسپورٹس مین جو ہے جوان رہتا. تو اسی اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ بعض اوقات ایک خاص طرح کے حالات ملنے کی وجہ سے ان بچوں میں کچھ رجحان پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہیلدی نہیں. کچھ ٹرینڈز ایسے ہوتے ہیں, کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو ہیلدی نہیں ہیں. یعنی ان میں رجحان ہوگا کہ وہ ان میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت کم ہوگی, ان میں جلد بازی بہت زیادہ ہوگی, وہ ججمنٹل بڑے زیادہ ہوں گے, ان کی ایموشنل اسٹرینتھ نہیں ہوگی, ان کے اندر ایک اطمینان نہیں ہوگا. یہ مسائل پائے جاتے ہیں. سو بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ سوکھی روٹی کھلا دینی چاہیے لیکن ماحول اچھا دینا چاہیے. اچھا ہم نے ماحول کا نام لگژری رکھا ہوتا ہے, ماحول لگژری نہیں ہوتا ہمارا, کیونکہ فاؤنڈیشن کا ایک ونگ جو ہے وہ ADR کا ونگ ہے. انوار صاحب دیکھتے ہیں, تو انوار صاحب میرے سے بڑا ہی ان کا پیار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میرے فادر فگر بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, بڑے بھائیوں جیسے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سابقہ چیف جسٹس بھی ہیں, قابل انسان ہے, 40-45 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو انوار صاحب میں آف ریکارڈ جب بیٹھتے ہیں, ناٹ آن کیمرہ, ایک ڈسکشن ہوتی ہے ہماری, سر آپ فیکٹرز کو ڈسکس کریں. تو یہ متھ ہے کہ غربت بہت بڑا سورس ہے ریلیشن خراب ہونے میں, متھ ہے, شاید ہو, یعنی اس کو آپ ٹاپ فیکٹر نہیں کہہ سکتے. سب سے بڑا فیکٹر ضد ہے, ایگو. اور ایگو جو ہے وہ ممکن ہے کسی کی جیب میں دھیلا بھی نہ ایگو جیب میں دھیلا نہیں ہے لیکن دوسری جیب میں ایگو جو ہے کیٹو کے برابر ہوگی. ایک جیب خالی ہے, دھیلا بھی نہیں ہے. نہیں میں پیسوں والوں میں بھی ہوتی. سب سے زیادہ ایگو جو خطرناک ایگو ہے پڑھے لکھے بندے میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں کسی کی. ہمارے پاس تقریباً سارے ADR جو کیسز ہیں مسالت کے, اس میں 34 PhD ہیں. 34. وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہماری سائیکالوجسٹ یا جج صاحب. اور وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم PhD ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں.
زندگی میں یہ سیکھنا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں نعمت ہے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ پہ کہ آپ یہ سمجھے یار میں غلط ہو سکتا ہوں یا میرے میں غلطی ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ٹرینڈز بڑھ جاتے ہیں. جیسے بہت زیادہ میٹھا کھانے والے میں چانس ہے کہ شوگر ہو جائے, تو بہت زیادہ اسٹریس بھی لے رہا ہے تو اور زیادہ چانس بڑھ گئے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ ہے جو کھاتا بھی زیادہ ہے, اسٹریس بھی لیتا ہے, اس کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا. ٹرینڈ ہے اس میں. کچھ لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کا, کچھ لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے کسی اور بیماری کا, کچھ لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے ڈپریشن کا. تو اللہ نہ کرے اگر بچے ایک ایسے ماحول سے نکل کے آئیں جہاں پر بہت زیادہ پرابلمس تھے, ریلیشن شپ پرابلمس تھے. اب ریلیشن شپ گڈ کیا ہوتا ہے, بیڈ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ڈسکشن اگر مجھے یاد رہا تو میں اس پہ ڈسکس کر لوں گا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پرابلمس ہیں تو ان میں وہ ٹرینڈز زیادہ ہوں گے, اور ان ٹرینڈز کو حل بتا کے ایک حل بتا کے پھر واپس آؤں گا کہ اگر مثال لیں ایک جہاز ہے جو اڑا اور اس میں جو مین پائلٹ تھا وہ پائلٹ کو کوئی پرابلم ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا, کوئی پرابلم ہوئی, کوئی شوگر لیول ہوا یا کچھ ایسا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, تو اب ساری ذمہ داری کس پہ آ گئی ہے؟ جو ہوش میں ہے, جس کو پائلٹ کہتے ہیں. بے شک کہ اس کا تجربہ کم ہے, بے شک کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, بے شک کہ اس کے بال ابھی گرے نہیں ہوئے, بے شک کہ اس کی بنتی نہیں ہے, اب ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی ہے. تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ حل ہے یہ, کیونکہ گھر گھر کی کہانی ہے, یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جناب یہ میری نہیں ہے. ہر دوسرے گھر کی کم یا زیادہ کسی نہ کسی تناسب میں. ابھی میں نے آنا ہے بتانے کے لیے رشتہ اچھا کیا ہوتا ہے اور اچھا نہیں کیا ہوتا, یعنی اس کے ٹک کراس لگا سکتے ہیں آپ, اس سے بڑے آرام سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا رشتہ ہے, یہ اچھا رشتہ نہیں. تو حل یہ ہے کہ وہ جو کو پائلٹ ہے اس کو فوری طور پہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. اچھا اب اگلا مسئلہ ہے وہ بے ہوش نہیں ہے, اس بے ہوشی میں ٹانگیں مار رہا ہے یعنی اب یہ زیادہ مشکل کام ہے. سٹوری کو بنانے کے لیے میں نے کیا کہا کہ اس نے تو سنبھال لیا, کتنا سمپل تھا, وہ بے ہوش ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی بے ہوشی میں ایک مسئلہ ہے, وہ تھوڑی دیر بعد ٹانگ مارتا ہے. اچھا جس کو بڑا غصہ آتا ہوگا نا وہ کہتا دلتی مارتا ہے, وہ کھوتا دلتی مارتا ہے, یہ کہتا سر ٹانگ نہیں مارتا دلتی مارتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ بڑا سمارٹلی بیہیو کرتے ہوئے اس دلتی کو مینج کیا جائے, اس ٹانگ کو مینج کیا جائے. کیونکہ اگر آپ وہاں پر دونوں اس بے ہوشی اور اس ٹانگ مارنے کی وجہ سے لڑ پڑے ہیں تو پورا جہاز گر جائے گا, اس میں بچے بیٹھے ہوں. ایسے بے شمار گھر میں نے اجڑتے دیکھے اپنے بچپن سے آج تک. پورا گھر اجڑ گیا صرف کس وجہ سے, ایک جو بے ہوش ہو گیا دلتیاں مارنے لگ پڑا, اور دوسرے نے کیا کیا, دوسرے نے یہ سمجھا نہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا. ایک بات یاد رکھیے, اگر سمجھا جائے نا ترس آنے لگ پڑتا. میں نے زندگی میں یہ بڑی مشکل سے یہ بات سمجھی ہے کہ بڑے لوگ جن پہ ہمیں غصہ آتا ہے اگر غور کیا جائے تو ہمیں ترس آنا چاہیے, کیونکہ ان کی پرسنالٹی کا ڈس آرڈر. اگر فرض کریں آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ والا نہیں بھاگ رہا اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں بجدا کیوں نہیں, اور ایک دن آپ کو اچانک پتہ لگے اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے, کیا ہوگا؟ ترس آئے گا. جس طرح فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں, جملہ بڑا اہم ہے, فزیکل ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے, اسی طرح ایٹیچیوڈ ہینڈی کیپ بھی ہوتی ہے, سوچ بھی ہینڈی کیپڈ ہوتی ہے, کئیوں کی فلسفی ہینڈی کیپ ہوتی ہے, کئیوں کا بیہیویئر ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے, کئیوں کا دیکھنے کا انداز, کئیوں کی لائف کی فلسفی ادھی کچھ ادھی ہوتی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. بیمار فلسفی کے ساتھ مکمل زندگی جینا چاہتے ہیں, اس لیے بھرپور زندگی نہیں جی سکتے. تو اب وہ جو بات میں نے خود ہی ریز کی تھی کہ گڈ سائنس کیا ہے,